لباس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ میں اور آپ کوئی ایسا لباس جس کے اوپر کسی ذی روح چیز کی تصویر بنی ہو اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر کسی جانور کی تصویر بنی ہے تو علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی بالکل حرام کے قریب ہے، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اگر آپ کے سامنے ایسی ذی روح تصویر بنی ہے۔ اور اگر آپ کی بیک سائڈ پہ بنی ہے تو آپ کے پیچھے جو شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا مسئلہ بنے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بچوں کو سکھائیں، یہ دین ہے۔ آپ اگر کبھی کوئی ایسی چیز لے ہی لی ہے اور اس کو پہننا مجبوری بن گئی تو بہتر تو یہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ پر یا وہ تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا یا دوسری میں بچہ وہ پڑھتا تھا، تو ہوم ٹیوشن کے لیے میں کسی دور میں جاتا تھا، تو بچہ آیا تو میں نے چونکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی سکھائے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا بدن کا حصہ آپ کا 24 گھنٹے ڈھانپا ہونا چاہیے اور یہ کسی کو دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ تو بچے بڑے شوق سے ان چیزوں کو سیکھتے تھے، تو وہ بچے کو یاد تھا۔ تو خیر ایک دن وہ نکل شرٹ پہن کر آ گیا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو وہ مسئلہ بتایا تھا کہ گھٹنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، تو بڑا شرمندہ سا ہوا وہ چھوٹا بچہ۔ تو وہ اسی وقت اٹھ کے اندر گیا اور اس نے جا کر جو ہے وہ کپڑے تبدیل کیے اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ تو ظاہری بات ہے گھر میں اس نے کوئی بات بھی کی ہوگی۔ تو اگلے دن پردے میں اس کی ماں مجھے کہنے لگی کہ آپ نے اس کو مسئلہ بتایا، ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن چونکہ اب ایک عادت بنی ہوئی تھی، یہ بھی چھوٹا بچہ ہی ہے، تو آپ اس کو بتائیں جو ہم نے خرید لیے ہوئے ہیں پہلے کپڑے تو چلو وہ استعمال کر لیں، آئندہ ہم یہ نہیں خریدیں گے، لیکن یہ مزید ہے کہ میں نے اب وہ پہننے ہی نہیں ہے، تو چلو جو خرید لیے وہ استعمال ہو جائے، آئندہ ہم نہیں پہنیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی بات بھی معقول ہی ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، چونکہ آپ نے خرید لیے ہیں، لیکن اگر دونوں پلڑوں کا وزن دیکھیں، ایک طرف چند پیسے ہیں اور دوسری طرف بیٹے کے دل میں محمد عربی کی سنتوں کا شوق ہے۔ میں نے کہا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہے تو آپ قربانی دیجئے، تو بیٹے کا شوق جو ہے وہ مزید پکا کیجئے اور کہیں بیٹا کوئی بات نہیں، یہ چند ٹگوں کے سوٹ ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آج کے بعد ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا کرے گا۔ جب ہم جو کہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی چھوٹے ہیں، چلو خرید لیے ہیں، اگلی مرتبہ ایسے کر لیں، جب ہم ہیلے بہانوں سے، تو پھر بچے تو پھر وہ کل کو بچے جب خود خرید کر لائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے اب کیا کیا جائے۔ بچیوں کو پردے کے احکام سکھائیے اور بچوں کو جو ہے وہ حیا کا درس دیجئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوپٹے اور چادر کا کلچر دیجئے، ان کے سروں پہ سقاف اور اوڑھنی کا مزاج دیجئے۔ زمانہ بھول نہیں سکتا اس اتباع و فرما برداری کے عالم کو کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابیات نے پردے کے احکامات کی آیات کو سنا تو ان کے قدم وہیں پہ رک گئے، گھروں میں پیغام بھیجا کہ جلدی سے ہماری چادریں بیچ دو، اب تو ایک قدم بھی پیغمبر کی مخالفت میں نہیں اٹھے گا۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کا مزاج ہے، پھر وہ قدم اٹھ نہیں سکتا جب ہم نے سن لیا، پھر ہم دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اپنے لباس کو پروکار بنائیے، اپنے لباس کو خوبصورت بنائیے، اپنے لباس کے اہتمام میں شریعت کا مزاج شامل کیجئے، آپ کا اوڑھنا بچھونا دین بنتا چلا جائے گا۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن